کہتے ہیں کہ صبر کرنا اتنا آسان اگر ہوتا تو اللہ اس کا اتنا بڑا اجر نہ رکھتا۔ صبر کرنا مشکل ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا اجر بھی اتنا زبردست رکھا ہوا ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کے بات نہیں ہوتی۔ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں، آپ اپنے ارد گرد اپنی فیملیز میں دیکھیے، آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو صبر کرنے والے ہوں، اور آپ کو انہی لوگوں کی زندگیوں میں سکون بھی کہیں نہ کہیں نظر آئے گا۔ جو بندہ صبر نہیں کرتا نا، وہ کہیں نہ کہیں بے چین رہے گا، وہ کہیں نہ کہیں ہر چیز سے محروم رہے گا۔ اب یہ جو محرومی ہے نا، اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی ناشکری اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ صبر نہیں کرتے نا، ان کے پاس اگر کوئی چیز ہو بھی، جو بندے شکر نہیں کرتے، اگر اللہ ان کو کوئی چیز دے بھی دیتا ہے نا، ان کی زندگی میں اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو نظر نہیں آتی، وہ ان کو بھاتی نہیں ہے۔ یہ لوگ اتنے ناشکرے ہوتے ہیں، یہ خدا کے نہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو اس پہ اوپر آپ شکر کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ اور ان لوگوں کی میں آپ کو ایک اور خاصیت بتاؤں، یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں اشک سے اگر تر بھی ہو جائے نا، تو یہ پھر بھی ایسے حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتے، یہ تب بھی صبر کرنا نہیں بھولتے، کیونکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا اللہ کے اوپر یقین کبھی کمزور نہیں پڑتا، یہ ہر چیز سن لیتے ہیں، یہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، یہ ہر چیز سہ جاتے ہیں، لیکن ان کا یقین کمزور نہیں پڑتا اللہ کے اوپر۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تکلیف میں ہیں، چیزیں غلط ہو رہی ہیں، چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے آپ کو۔ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ایسے، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب معاملہ، آپ کو یہ بات تو پتہ ہوگی، آپ عمل نہیں کرتے اس بات کے اوپر، لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ اور اس معاملے کے درمیان میں نہیں آتے، پھر آپ کو اللہ اور اس جو معاملہ ہے اس میں سے نکل جانا ہے، اپنے آپ کو وڈرا کر لینا ہے آپ نے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہمارا یہ یقین تو ہے، یہ ایمان تو ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ہمارے معاملات وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اور ہم یہ نہ جانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا تو نگہبان وہ ہے۔ آپ یقین کریں، یقین جانیے کہ وہ آپ کی اور میری سوچ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔ آپ نے آسمان سے لے کے زمین تک گناہ کیے ہوں نا، سمندروں کے اندر جتنی زیادہ پانی ہے نا، سمندروں کے اندر، اس جتنا بھی آپ نے گناہ کیا ہو، وہ تب بھی آپ کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہے، اور تب بھی توبہ، یعنی دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے، اتنا رحیم و کریم ہے وہ۔ لیکن آپ اپنا معاملہ اس کے سپرد نہیں کرتے۔ ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی، لیکن وہ اللہ جو ذات ہے، اتنی خوبصورت ذات ہے، وہ آپ کے ایک آنسو کے بدلے، یعنی ایک ندامت کا آپ کا آنسو ہو، اس کے بدلے وہ آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ اور پھر ہم اپنے جب اس کے اوپر معاملات نہیں چھوڑتے، تو پھر وہی رب یعنی ہم سے پوچھتا ہے کہ اے انسان، مفہوم ہے یعنی ایک آیت کا، کہ اے انسان، تجھے اپنے رب سے دوری کے لیے کس چیز نے بہکایا؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو اپنے معاملات اللہ کے اوپر نہیں چھوڑتا؟ تجھے یعنی اے انسان، تجھے کس چیز نے بہکایا ہے؟ وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے جس چیز نے آپ کو بہکایا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔